ہم قرآن ہی کے تعلق سے بات کریں گے، اپنے مدارس کے تعلق سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ اس مدرسے کے اندر کئی سارے بچوں نے، بنین و بنات نے محنت اور قد و کاوش کر کے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ قرآن کو یاد کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایک ایسا کام ہے جو تنہا اور واحد مذہب اسلام میں پایا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کو یاد کرنا۔ دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں دھارمک، ہندو بھائیوں کی کتاب ہے، کرسچنوں کی کتاب ہے، جین بودھ کی کتاب ہے، اور بھی الگ الگ ریلیجیس اوتھینٹک بک ہے، لیکن دنیا میں کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جا سکتی، امپاسبل ہے۔ لیکن پوری دنیا کے اندر ہمارا یہ قرآن یاد کیا جاتا ہے، اور بچے بہت آسانی کے ساتھ کچھ ہی سالوں میں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ مہینوں میں اس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، and they remember by heart the whole قرآن کریم، پورے قرآن کو زبانی یاد کر لیتے۔ اور ایسا نہیں کہ یاد کر لیا، بلکہ اس کو یاد رکھتے ہیں پوری زندگی، اور ہر مہینے، یہ ہر سال رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کو سناتے ہیں بچے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شکتی ضرور ہے، ورنہ دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں وہ یاد نہیں کی جا سکتی۔ وہ کتابیں آدمی کتنوں محنت اور کوشش کر لے، پہلی بات تو وہ کتاب صحیح شکل میں ہے ہی نہیں، ان کتابوں کی کوئی گارنٹی، کوئی وارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اب سے 1458 سال پہلے، and this Quran has been sent down to the earth, to the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر آپ کی زندگی میں 23 سال کی قلیل مدت میں یہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک انہی الفاظ کے ساتھ، انہی معنوں کے ساتھ، انہی زیر و زبر کے ساتھ یہ قرآن آج تک محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جو کہ دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں، وہ کتابیں، ان کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھارت کے اندر وہ ایک کتاب پائی جاتی ہے، وہی کتاب شری لنکا میں آپ دیکھیں گے، آپ پڑھ کر دیکھیں گے، لائن میں، چیپٹر میں، ان کے الفاظ میں زمین و آسمان کا انتر اور فرق ملے گا آپ کو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک سموِدھان ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا بائبل، توریت، زبور، انجیل، اللہ نے ان کتابوں کو بھی نازل فرمایا، یہ کتابیں کسی نہ کسی نبی اور رسول کو عطا کی گئی، اس کے باوجود یہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کا قرآن کیسے محفوظ رہ گیا؟ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے توریت حضرت موسیٰ کے لیے، اللہ نے انجیل حضرت عیسیٰ کے لیے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اس زمین کے اوپر ان کے طرف سے اتارے گئے۔
لیکن اتارنے کے بعد اللہ نے یہ کہا and this book sent down to you and this book will protect you. یہ کتاب تمہاری رکشا اور تم اس کی رکشا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، پڑھنا، لوگوں کو بتانا، لیکن اس کتاب کی خود حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا۔ توریت، زبور، انجیل سب کے بارے میں، علاوہ قرآن کی جتنی بھی کتابیں اس زمین کے اوپر نازل کی گئی آسمان اللہ کے طرف سے، آسمان سے زمین پر، ان سب کتابوں کی حفاظت، اس کی ذمہ داری اللہ نے اس نبی اور اس رسول کو دی جس کو وہ کتاب دی گئی تھی۔ لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، جب قرآن کا نمبر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، جب حضرت جبرائیل کوئی آیت پیش کرتے، جب وحی کی شکل میں نازل کی جاتی تھی تو اللہ کے نبی کبھی کبھی جلدی پڑھتے تھے، کہیں کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، جلدی پڑھتے تھے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ کے طرف سے پیغام آیا کہ محمد آپ جلدی مت کیجیے، آپ اپنی زبان کو زیادہ تکلیف مت دیجیے، زیادہ حرکت مت کیجیے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھوانا، this is my responsibility، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ گھبرائیں نہ، آپ بس پڑھیے اطمینان سے، آرام سے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے۔ ورتل القرآن ترتیلا، آپ جلدی بازی مت کیجیے قرآن کو لینے میں کہ کہیں قرآن بھول نہ جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، رب کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے، شکتی، طاقت دکھتی، ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ انا پلورل کو استعمال کیا، سنگولر نہیں، پلورل۔ انا، ہم نے، انا نحن، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، الذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور قرآن کے ضمن میں حدیث مبارکہ بھی آتی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکید در تاکید۔ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے تاکید، یقین، اسٹرانگنیس پایا جاتا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کا، اس کو محفوظ کرنے والا، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور کتابوں کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے نہیں لی، نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل۔ آج کی شکل میں وہ کتابیں بائبل بن کر موجود ہے، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، وہ ساری کتابیں تبدیل ہو گئی، بدل گئی، ان کے اندر حذف و اضافہ ہو چکا، لیکن اس قرآن کو کوئی مائے قرار نہیں بدل سکا۔ نہ لفظوں کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ معنوں کو کوئی بدل سکتا ہے۔ وقتی طور پر کچھ احکامات اپنی طرف سے کوئی پیش کر دے وہ الگ بات، لیکن اس قرآن کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس قرآن کے احکامات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس قرآن کے منشے کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس قرآن کے فرمان کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ دنیا کے قوانین کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کنٹریز اور ممالک ہیں، ان کے اندر جو قوانین کی کتاب، سنویدھان کی کتاب، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں بدل سکتا، اس کے اندر اس لیے سنشودھن بھی نہیں کیا جا سکتا چونکہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ بہت کوششیں کی گئی قرآن کو بدلنے کی، بات قرآن کے مسودوں کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ 3 سے 5 لاکھ قرآن کے مسودوں کو جلایا گیا جب اس دیش کے اندر ظالم انگریز آیا تھا، لیکن وہ بھی ایک بچے کو جب سامنے پیش کیا گیا انگریز کے سامنے
کہ ظالم انگریز تو قرآن کے مسودوں کو جلا سکتا ہے، قرآن کے نسخوں کو جلا سکتا ہے، قرآن کے الفاظ کو جو کتاب کی شکل کے اندر محفوظ ہے تم اس کو جلا سکتے ہو، لیکن قرآن کی حفاظت جو رب کرتا ہے بچوں کے ذہنوں میں، بچوں کے دلوں میں سما کر تم اس دل کے اندر سے قرآن کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ انگریز نے کہا کہ how is it possible؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بچے کو سامنے پیش کیا جاتا، وہ بچہ اسی طرح مدرسے کے اندر قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، پورا قرآن یاد کر چکا تھا، انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جب انگریز دیکھتا ہے کہ پورا قرآن بنا دیکھے without looking anything and he remembered by heart and from the beginning to the end، شروع سے آخر تک پڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اس کے اندر کوئی نہ کوئی شکتی ہے، اس کے اندر کوئی اس کا پیچھے کوئی رکھوالا ہے۔ تب وہ توبہ کرتا ہے کہ میں آج سے قرآن کریم کے مسودوں کو نہیں جلا سکتا، یقیناً یہ اللہ کا، یہ لارڈ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی ہے، کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ میں نے تقریباً 27 اوتھینٹک دھرم کی بڑی کتابیں میں نے پڑھی، مطالعہ بالاستیعاب میں نے کتابوں کا، ان کی کتابوں کا کیا ہوا ہے۔ ہمارے بھارت میں تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں میں نے ان کی کتابوں کو بھی پڑھا ہے۔ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بھی ریسرچ کر سکتے، پڑھ سکتے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور بھی یورپ کنٹری، فرانس، جاپان، چائنا کے اندر میں کوئی دھرم نہیں مانتے وہاں کے لوگ، وہ لوگ کمیونزم ہوتے ہیں، عقل کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہاں پر ریسلزم بہت زیادہ، خدا کو نہیں مانتے، عقل کو خدا مانتے، وہ اوتار نبی رسول کسی کو نہیں مانتے، وہ صرف ایک اپنی عقل کو سب کچھ مانتے۔ ان کے یہاں بھی کچھ کتابیں لٹریچر ہے، وہ بھی آپ کو پڑھنے کو مل سکتی، وہ کتابیں اگر آپ چاہیں گے تو آج نیٹ کا زمانہ ہے، ساری چیزیں آپ کو دستیاب ہو سکتی بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو لوگ سوال کئی جگہ پر کرتے ہوئے دکھے قرآن کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں، کہ آپ لوگ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے؟ اور کتابوں کے بارے میں بھی لوگ بولتے ہیں، بائبل کے بارے میں بھی بولتے ہیں کہ بائبل ایشوریہ گرنتھ ہے، لارڈ کی کتاب ہے، جیزس کے اوپر وہ کتابیں نازل کی گئی، لیکن اس کے اندر تقریباً 95% تبدیلی کر دی گئی، بدل دی گئی، صرف 5% کچھ مٹیریل ہے اس کے اندر۔ رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید، ہمارے اس دیش کے اندر، ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کی ایشوریہ گرنتھ، ایشور کی کتاب، ان کے عقیدے کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں ایشور کی طرف سے ایشوانی ہے، وہ بھی مانتے۔ پنڈت دیانند سرسوتی وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں ستیار پرکاش، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دیوی شکتی ہے، اس میں دیوی اور دیوک شکتی ہے اس میں۔ گرو گرنتھ ہمارے سکھ بھائی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بھی ہمارے 10 گروؤں کے طرف سے کچھ عجیب شکتی کو بیان کرتے ہیں، ان کے طرف سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب پرفیکٹ ہے، بائبل ہے، متا ہے، لوقا ہے، یوحنا ہے، برنیاس ہے۔ دنیا کے اندر آواستھا کے ماننے والے، دساتیر کے ماننے والے، الغرض جتنی بھی کتابیں دھارمک پائی جاتی ہے ان کتابوں کو ایک طرف پیش کیجئے، قرآن کو ایک طرف پیش کیجئے، دنیا کی ساری کتابیں آنسر لیس، جواب نہیں دے سکتی کہ وہ ایشور، خدا یا لارڈ کی کتاب ہے، لیکن قرآن سے سوال کیجئے، قرآن آپ کا ایک ایک سوال کا جواب دے گا۔ آپ دنیا کی کتابوں سے پوچھو تمہاری کوالٹی کیا، تمہارے اندر طاقت کتنی، تمہارا مقام کیا ہے،
among the people. دنیا کے اندر تمہارا مقام کیا ہے؟ ان بچوں کو خاموش کیجئے تو بھگا دیجئے، تھوڑا ڈسٹرب کر رہے، دیکھیں بچے، ان بچوں کو تھوڑا چپ کر دیجئے، مہربانی ہوگی، ذہن منتشر ہو جائے۔ تو قرآن سے سوال کیجئے کہ قرآن تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تم کس برانڈ کے ہو؟ آپ آئی فون خریدنے جاتے، موبائل خریدنے جاتے ہیں، گھڑی خریدنے جاتے ہیں، آپ کوئی بھی سامان خریدنے جاتے ہیں تو پہلے برانڈ پوچھتے، کمپنی پوچھتے ہیں کہ برانڈیڈ ہے کہ نہیں، ہاں جی برانڈیڈ ہے، تب خریدتے ہیں۔ برانڈ کا نام آ گیا، کمپنی کا نام کون سا موبائل لائے؟ ایپل، آئی فون لے کر آئے، واہ بس نام کافی۔ سیمسنگ لے کر آئے، ون پلس لے کر آئے، نام کافی، ایک برانڈ۔ چپل جوتا لینے کے لیے جائیں تو ان کی بھی پتہ نہیں کون سی کمپنی ہے، برانڈ ہے، نام دیکھ کر خریدتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوالٹی کیا ہے، اتنا مہنگا موبائل کیوں ہے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے میں آدمی اتنے مہنگے موبائل کیوں خریدتے ہیں، اس کے اندر کوالٹی کیا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی چیز ہوگی، اسی لیے اس کی اتنی قیمت ہوگی، کوالٹی۔ آپ دنیا کی ساری کتابوں سے پوچھو کہ تمہاری کوالٹی کیا ہے، ساری کتابیں خاموش۔ آپ قرآن سے پوچھو کہ قرآن تمہاری کوالٹی کیا ہے، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے۔ قرآن کہے گا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ There is no any kind of doubt and this book is doubtless۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، جو بھی پیغام ہے آگے۔ ذالک الکتاب، سورہ بقرہ کے اندر شروعاتی الفاظ ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک نہیں ہے، کسی کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے، کسی کتاب کے اچارن پر پنیہ نہیں ہے، کسی گرنتھ کو پڑھ کر صبح شام کوئی پڑھتا رہے کوئی نیکی اور پنیہ نہیں ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک حرف پر 1 نیکی 10 گنا اجر دیتا ہے، یعنی 10 نیکی دیتا ہے پڑھا کر۔ اور اگر پڑھنے والا اٹک کر پڑھتا ہے and he try to his level best، کوشش کرتا ہے لیکن اٹک کر پڑھتا ہے، زبان صحیح نہیں پڑھتی ہے لیکن کوشش کرتا ہے اس محبت میں کہ یہ خدا کا قرآن ہے، اگر پڑھوں گا تو اللہ ثواب دے گا، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ توتلی زبان سے، ٹوٹی ہوئی زبان سے اس قرآن کو پڑھ رہا ہے، محبت کی وجہ سے اس کو ایک نہیں، اس کو 20 نیکیاں دو، 2 اجر دو، 2 نیکی دو، اور اس کا 20 گنا اجر بڑھا کر دو۔ یہ صرف قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، دنیا کی کسی اور کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے۔ بتائے کوئی کسی کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں۔ مقاصد ہو سکتے، مقصد ہو سکتا ہے کسی کا کہ ہاں بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ منتر پڑھ لو، یہ کام کرنا ہے تو بائبل کی یہ لائن پڑھ لو، ہو سکتا ہے، لیکن نیکی، یہ صرف ثواب، یہ صرف قرآن کریم کو پڑھنے پر ہے، دیکھنے پر ہے، سینے سے لگانے پر ہے، محبت پر ہے۔ بلکہ یوں کہا گیا کہ اس قرآن سے جو محبت کرے گا، اے لصاحب القرآن، قرآن سے جو محبت کرے گا، قرآن کا جو دوست ہوگا، اور جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، اس سے بڑا قرآن کا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی کا ہوگا تو قرآن کو یاد کرنے والے کا مقام ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اقرأ وارتقی، پڑھو اور بلندی درجات اور ہیون، جنت کے درجے پر چڑھتا جا۔ یہ صرف قرآن کے دوست اور قرآن کو یاد کرنے والے کے ساتھ خاص ہے۔ بتائے کوئی دکھائے کہ مولانا ہاں اور کتابیں ہیں اس کو بھی یاد کرنے پر یہ ثواب ہے، یہ مقام ہے، نہیں ہے، یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے۔